ویلکم ٹو مائنڈ کیور کلینک۔ تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے نا کہ کیوں کچھ لوگ رشتوں میں ہمیشہ وہ پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں؟ جی، مطلب وہی جو ہمیشہ پہلا میسج کرتے ہیں، پلانز بناتے ہیں، لیکن آخر میں انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کہانی کو پلٹا کیسے جائے۔ اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اس میں جو ایک تصور بار بار سامنے آتا ہے وہ ہے ریورس سائیکالوجی۔ اچھا، اب یہ نام سن کر نا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈارک سائیکالوجی یا مائنڈ گیم ہے۔ ہاں بالکل یہی خیال آتا ہے۔ لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ صرف انسانی فطرت کو گہرائی سے سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا ایک بنیادی اصول ہے، انسان اپنی آزادی کا محافظ ہے۔ جب آپ کسی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے، ہاں، اور جب آپ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ قریب آتا ہے۔ اچھا، اسے نفسیات میں ریئیکٹنس کہتے ہیں نا؟ جی دماغ کا ایک دفاعی نظام۔ بالکل، ایک قدرتی دفاعی نظام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی کو قابو کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ کشش کام کیسے کرتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ان تکنیکوں کی کوئی اخلاقی حد بھی تو ہوگی۔ بالکل، اور یہ حد بہت بہت واضح ہے۔ ان کا مقصد کسی کو استعمال کرنا یا دھوکہ دینا ہرگز نہیں، صحیح۔ بلکہ اپنی قدر پہچاننا، اپنی توانائی کو صحیح جگہ لگانا اور صحت مند رشتے قائم کرنا ہے۔ یہ خود کو بااختیار بنانے کا سفر ہے، نہ کہ کسی کو مینیپولیٹ کرنے کا۔ جی، اگر نیت صاف نہ ہو تو یہی تکنیکیں الٹا اثر بھی کر سکتی ہیں۔ چلیں تو پھر اس دلچسپ موضوع میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان ساری تکنیکوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ ہے اپنی طاقت واپس لینا، یعنی طاقت کی واپسی۔ جی، اور اس میں سب سے پہلی اور شاید سب سے مشکل ٹیکنیک ہے خاموشی کی طاقت، the pull away۔ یہ واقعی سب سے مشکل ہے کیونکہ یہ ہماری فطری خواہش کے بالکل خلاف جاتی ہے۔ ہاں، جب کوئی ہم سے دور ہونے لگتا ہے تو ہمارا پہلا رد عمل گھبراہٹ ہوتا ہے۔ ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں، چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم انجانے میں یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ طاقت دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، اور یہ کہ ہم صرف توجہ کے محتاج ہیں۔ اصل طاقت خاموشی اختیار کرنے میں ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ خطرناک نہیں ہے اگر وہ شخص اس خاموشی کو بے رخی سمجھ لے اور کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے تو؟ یہ ٹیکنیک تو الٹی بھی پڑ سکتی ہے۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب نیت اور عمل میں چھپا ہے۔ اچھا، مقصد بے رخی دکھانا نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی خلا، ایک سائیکولوجیکل ویکیوم پیدا کرنا ہے۔ نفسیاتی خلا؟ جی، وہ جگہ جہاں پہلے آپ کی موجودگی تھی، آپ کی باتیں، آپ کی توانائی، اب وہ خالی ہے۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس خلا کو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی؟ یہی تجسس، یہی بے چینی اسے واپس کھینچتی ہے۔ جی اس ذات پر لگانے کا عمل ہے۔ بالکل، اہم اصول یہی ہے۔ کبھی یہ کہہ کر فاصلہ نہ بنائیں کہ میں تم سے دور ہو رہا ہوں۔ او اچھا، اس اعلان سے سارا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بس خاموشی سے اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں، اپنے شوق پورے کریں، دوستوں سے ملیں۔ جب آپ اپنی غیر موجودگی کو قیمتی بناتے ہیں تبھی آپ کی موجودگی کی اہمیت بڑھتی ہے۔ کمی ہمیشہ خواہش کو جنم دیتی ہے۔ بالکل، یہ بات تو وہ اپنی موجودگی کو قیمتی بنانے یعنی the scarcity ایفیکٹ والی ٹیکنیک سے بہت ملتی جلتی ہے نا، کہ جو چیز کم ملتی ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ جی، یہ دونوں تکنیکیں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ اگر کوئی ہر وقت دستیاب رہے، ہر میسج کا فوراً جواب دے تو اس کی موجودگی عام سی لگنے لگتی ہے۔ جی، لیکن اگر آپ مصروف ہیں اور نرمی سے کہتے ہیں آج تھوڑا مصروف ہوں، کل بات کرتے ہیں، تو یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ کا وقت قیمتی ہے۔ لوگ اس چیز کی قدر کرتے ہیں جو آسانی سے نہ ملے، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ مصنوعی مصروفیت نہ دکھائی جائے۔ بالکل، مصنوعی مصروفیت یا دکھاوا جلد ہی بے نقاب ہو جاتا ہے۔ یہ تبھی مؤثر ہے جب آپ کی زندگی میں واقعی سرگرمیاں ہوں، مقاصد ہوں، خود اعتمادی ہو۔ جب آپ کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے تو لوگ خود بخود اس دنیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔
اور آج کل اپنی دنیا دکھانے کا سب سے بڑا ذریعہ تو سوشل میڈیا ہے۔ یہ ہمیں تیسری ٹیکنیک پر لاتا ہے، غیر مستقیم اشارے، انڈائریکٹ سگنلنگ۔ کیا یہ صرف دکھاوا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے، لیکن اسے ایک نفسیاتی آلے کے طور پر دیکھیں۔ جب آپ رابطے کم کرنے کے بعد اچانک اپنی زندگی کے مثبت لمحات شیئر کرتے ہیں، جیسے دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے یا کوئی کامیابی، جی، یا کوئی نیا مشغلہ، تو یہ ایک بہت طاقتور پیغام دیتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ آپ کی خوشی کسی ایک شخص پر منحصر نہیں ہے، آپ ایک مکمل اور خوش باش انسان ہیں۔ اور یہ دیکھ کر وہ شخص جس نے آپ کو نظر انداز کیا تھا وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا اسے اب میری ضرورت نہیں رہی؟ جی، اور یہی بے چینی اسے دوبارہ آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ لیکن پھر وہی بات، اس کی بنیاد حقیقت پر ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اندرونی اطمینان اور مقصد کے ساتھ زندگی گزارنے سے جو قدرتی کشش پیدا ہوتی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو پہلا مرحلہ تھا اپنی طاقت کو واپس حاصل کرنا۔ اب دوسرے مرحلے پر آتے ہیں، تجسس پیدا کرنا۔ یہ گفتگو اور بات چیت کے بارے میں ہے۔ اس میں سب سے پہلی ٹیکنیک مجھے بہت دلچسپ لگی، بولنے نہیں، سننے کی طاقت۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک بنیادی راز ہے۔ جب کوئی شخص اپنے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے دماغ میں وہی حصے متحرک ہوتے ہیں جو انعام ملنے پر ہوتے ہیں۔ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو اپنے بارے میں بولنے کا موقع دینا ایسا ہی ہے جیسے آپ اسے ایک جذباتی انعام دے رہے ہوں۔ اچھا، تو بجائے اس کے کہ ہم خود کو دلچسپ ثابت کرنے کی کوشش کریں، ہمیں ان سے ایسے سوال پوچھنے چاہیے جو انہیں بولنے پر مجبور کریں۔ جی، جیسے آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فخر کس بات پر ہے؟ جب کوئی محسوس کرتا ہے کہ اسے واقعی سنا جا رہا ہے نا، تو وہ لاشعوری طور پر آپ کے قریب آ جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے ایک محفوظ اور خوشگوار جگہ بن جاتے ہیں۔ تو آپ سنتے زیادہ ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو سب کچھ نہیں بتاتے۔ یہیں پر ادھورے قصے یعنی اوپن لوپس والی ٹیکنیک کام آتی ہے۔ یہ زیگارنک ایفیکٹ کیا ہے؟ زیگارنک ایفیکٹ یہ کہتا ہے کہ انسان کا دماغ ادھوری باتوں یا کہانیوں کو مکمل کیے بغیر سکون نہیں پاتا۔ جیسے کوئی سسپینس فلم جو آخر میں ادھوری ختم ہو جائے۔ بالکل، وہ کئی دن تک ذہن میں گھومتی رہتی ہے۔ اسی اصول کو گفتگو میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہر راز نہ کھولا جائے، کچھ تجسس باقی رکھا جائے۔ جیسے وہ ایک مثال تھی کہ تمہیں پتہ ہے ایک بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ چھوڑو یہ لمبی کہانی ہے، کبھی پھر بتاؤں گا۔ بس اتنا کہنا ہی کافی ہے۔ ان کے دماغ میں ایک اوپن لوپ کھل جاتا ہے۔ اچھا۔ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ یہی تجسس انہیں دوبارہ آپ کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ جو سب کچھ کہہ دیتا ہے وہ جلد بھلا دیا جاتا ہے۔ مگر جو کچھ ادھورا چھوڑ دیتا ہے وہ یاد رہ جاتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، یہ توازن سمجھ میں آتا ہے۔ آپ ایک اچھے سننے والے ہیں لیکن پراسرار بھی ہیں۔ لیکن ایک اور تکنیک جو بتائی گئی ہے وہ اس سے بالکل الٹ لگتی ہے، جھوٹی کمزوری کی کشش، دا پریٹ فال ایفیکٹ۔ ایک طرف آپ پراسرار بن رہے ہیں، دوسری طرف اپنی کمزوریاں دکھا رہے ہیں۔ یہ تضاد نہیں؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے اور یہی اس ٹیکنیک کی خوبصورتی ہے۔ پریٹ فال ایفیکٹ یہ کہتا ہے کہ کامل بننے کی کوشش کے بجائے چھوٹی موٹی کمزوریاں انسان کو زیادہ پرکشش اور حقیقی بناتی ہیں۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ جی، شرط یہ ہے کہ یہ ٹیکنیک تبھی کام کرتی ہے جب آپ کی مجموعی شخصیت میں اعتماد اور قابلیت نظر آ رہی ہو۔ اچھا، تو اگر کوئی پہلے ہی آپ کو قابل سمجھتا ہے، تب آپ کی چھوٹی سی غلطی، جیسے یہ کہنا کہ میں تو ڈائریکشنز میں ہمیشہ گم ہو جاتا ہوں، آپ کو مغرور کے بجائے زیادہ انسان دوست بنا دیتی ہے۔ بالکل، ایسا شخص بناوٹ سے پاک اور محفوظ محسوس ہوتا ہے۔ دوسرا شخص اس کے سامنے خود کو آسانی سے پیش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلسل اپنی کمزوریاں ہی گنواتا رہے تو وہ ناقدری بن جائے گی۔ صحیح۔ چھوٹی بھولوں پر ہنسنا یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے مطمئن ہیں۔ اور اسی کھیل کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے ایک اور ٹیکنیک ہے، کھیل کا چیلنج، یعنی باتوں کو ہلکے پھلکے مقابلے میں بدل دینا۔ انسانی فطرت میں مقابلے کی خواہش بہت گہری ہوتی ہے۔ جب کوئی ہمیں چیلنج دیتا ہے نا، تو ہمارا دماغ فوراً خود کو ثابت کرنے کے موڈ میں آ جاتا ہے۔ جی، جیسے شرط لگاتے ہیں تم میری بریانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا چلو دیکھتے ہیں تم میرے پسندیدہ کیفے سے بہتر جگہ ڈھونڈ سکتے ہو یا نہیں۔ یہ تو ایک طرح سے فلرٹنگ کا بہت ذہین طریقہ ہے نا؟ یہ چھوٹے چیلنجز ایک دلچسپ کھیل شروع کر دیتے ہیں جس میں وہ خود کو جیتنے کے لیے آپ کے قریب آتے ہیں۔
اور یہاں مقصد مقابلہ جیتنا نہیں، بلکہ کھیل کو زندہ رکھنا ہے۔ بالکل، لہجے میں مسکراہٹ، مزہ اور دوستانہ پن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم تیسرے اور آخری مرحلے پر آتے ہیں، جسے میں کہوں گی ڈائنامک کو بدلنا۔ اب تک کی تکنیکیں کافی بالواسطہ تھیں، لیکن اب کچھ ایسی تکنیکیں ہیں جو زیادہ براہ راست اور شاید زیادہ خطرناک ہیں۔ جی، اور انہیں استعمال کرنے کے لیے جذباتی مضبوطی اور خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سب سے مشہور ہے صرف دوست کا جال، دی جسٹ فرینڈز گیمبٹ۔ یہ تو سننے میں ہی بہت خطرناک لگتا ہے۔ یہ اس صورتحال کے لیے ہے جب رشتے میں کشش تو ہو، مگر دوسرا شخص کوئی قدم نہ اٹھائے اور آپ ایک فرینڈ زون جیسی صورتحال میں پھنسے ہوں۔ جی، تو آپ کہتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ ہم بس اچھے دوست ہیں۔ یہ تو ایک نفسیاتی بم پھینکنے جیسا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی دھچکا ضرور ہے۔ وہ شخص جو خود کو اس رشتے میں محفوظ سمجھ رہا تھا، اور آپ کی توجہ کو یقینی جانتا تھا، اچانک غیر یقینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں نقصان کا خوف، فیئر آف لاس پیدا ہوتا ہے۔ خود آپ کے قریب آئے گا۔ لیکن اگر وہ جواب میں کہے ہاں میں بھی خوش ہوں کہ ہم صرف دوست ہیں، تو تب تو سارا کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔ بالکل، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے جذباتی مضبوطی چاہیے۔ یہ تکنیک استعمال کرنے سے پہلے اس نتیجے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صحیح۔ لیکن اکثر اگر ذرا سے بھی کشش موجود ہو تو یہ تکنیک غیر یقینی پیدا کر کے دوسرے شخص کو عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی دو اور تکنیکیں ہیں جو چیلنج پیدا کرتی ہیں، الٹا الزام اور نااہلی یعنی ڈسکوالیفیکیشن۔ جی، الٹا الزام میں آپ سیدھا الزام دینے کے بجائے الٹا چیلنج دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت اچھی ملاقات کے بعد مسکرا کر کہنا، میرا خیال ہے کہ اب تم دوبارہ ملنا نہیں چاہو گے۔ بالکل، ان کا دماغ فوراً خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا نہیں، میں بالکل ملنا چاہوں گا۔ اور ڈسکوالیفیکیشن اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ آپ مذاق میں کوئی ایسی وجہ بتاتے ہیں جس کی بنا پر آپ دونوں کا رشتہ نہیں ہو سکتا، جیسے مسکرا کر کہنا تم اس ٹیم کے فین ہو، افسوس اب تو یہ رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم۔ جی، اور دماغ اسے ایک چیلنج کے طور پر لیتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں اسے دکھاؤں گا کہ ہم پرفیکٹ میچ ہیں، اور پھر وہ آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں تکنیکوں کی کامیابی کا راز لہجے میں ہے نا؟ بالکل، لہجہ ہلکا، شرارتی اور پر اعتماد ہونا چاہیے۔ سختی یا طنز وہ فاصلہ پیدا کر دے گا۔ تو اگر ہم ان تمام تکنیکوں کا خلاصہ کریں تو ان سب کے پیچھے ایک ہی مرکزی خیال ہے، یہ کسی اور کو کنٹرول کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ خود پر کنٹرول حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ریورس سائیکالوجی کی اصل طاقت تبھی کام کرتی ہے جب انسان اندر سے پر اعتماد ہو اور اسے اپنے وجود کی قدر ہو۔ میں پوری صرف کھیل کھیلنے کی نیت سے یہ کرے گا تو رشتہ کھوکھلا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی اپنی قدر کو سمجھ کر یہ حکمت عملی استعمال کرے گا تو وہ نہ صرف دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا بلکہ ایک متوازن اور مضبوط انسان بھی بنے گا۔ جی، یہ دوسروں کو بدلنے کا نہیں، خود کو بہتر بنانے کا عمل ہے۔ اور ان سب باتوں کے بعد جو ایک آخری سوچ میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اصل مقصد کسی کو حاصل کرنا ہے ہی نہیں۔ بالکل، حقیقی کشش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ چاہے جانے کی ضرورت سے آزاد ہو جاتے ہیں، جب آپ کی خوشی اور آپ کا سکون کسی دوسرے کے رد عمل کا محتاج نہیں رہتا۔ تب دنیا خود آپ کے پیچھے آتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔